آخر وہ کون سی تقریب تھی جس کا ذکر اس قدر زور و شور سے جاری ہے؟ یہ وہ تقریب تھی جو کہ کل بے نظیر بھٹو شہید پارک کے افتتاح کے موقع پر شہری حکومت نے ایک 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا منگوا کر کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آصف محمود۔ اس سے پہلے ہونے والے اجلاسوں میں پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ شہری حکومت عباسی شہید اسپتال، ڈینٹل کالج اور شہری حکومت کے ملازمین کی تنخواہیں فی الفور ادا کرے۔ اس مطالبے کو شائع ہوئے 2 دن نہ گزرے تھے کہ کراچی کے پوش علاقے میں شہید بے نظیر بھٹو پارک کا افتتاح کیا گیا۔ پارک کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور سینیٹر الماس پروین نے کیا، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین سندھ اسمبلی، وزراء اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شہری حکومت کی جانب سے ملازمین کو تنخواہیں دینے، کمیونٹی پولیس کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور اسپتال کو فنڈ جاری کرنے کے لیے رقم موجود نہیں، لیکن شہری حکومت کی جانب سے شہید بے نظیر بھٹو پارک کے افتتاح کے موقع پر سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے کا کھانا منگوا لیا گیا۔ ڈان نیوز کو موصول ہونے والے 5 اسٹار ہوٹل کے بل کے مطابق شہری حکومت نے کھانے پینے کے تمام اخراجات برداشت کیے۔ ہوٹل ریکارڈ کے مطابق بل سید آفاق حسین کے نام سے بنا تھا، جو ذرائع کے مطابق تاحال ادا نہیں کیا گیا۔ شہری حکومت اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے پا رہی، مگر وہ شہید بے نظیر بھٹو پارک کے افتتاح کے موقع پر کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل کی جانب سے 1750 روپے فی کس پلس ٹیکس کے حساب سے 750 افراد کا کھانا ضرور منگوا کر دے رہی ہے۔ شہری حکومت کے پاس اسپتالوں کو فنڈ دینے کے لیے پیسے تو نہیں، مگر پارک کے افتتاح کے موقع پر کولڈ ڈرنک کی 15 روپے والی بوتل 65 روپے میں لینے کے پیسے ضرور موجود ہیں۔ شہری حکومت کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، مگر منرل واٹر کی بوتل جس کی قیمت ہوٹل نے 130 روپے فی کس کے حساب سے وصول کی، دینے کے لیے پیسے ضرور موجود ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے حکمراں صحیح سمت میں منزل کی جانب گامزن ہیں یا تنزلی کی جانب ترقی کر رہے ہیں۔ آصف محمود، ڈان نیوز، کراچی۔ یہی سوال رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیہ، سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ جو سوال یہاں پر ابھرتا ہے، جو کہ ہر دیکھنے والے کے ذہن میں ہے، اور وہ یہ جاننا چاہیں گے، آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ان تمام اقدامات کی نفی نہیں؟ جب ایک شاہانہ قسم کا کھانا کر دیا جاتا ہے تو آپ کے ان تمام کیے ہوئے اچھے کاموں پر پانی نہیں پھر جاتا؟ ساما، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جو ہمارے ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کولیشن پارٹنر ہیں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کولیشن میں بیٹھنا ایک چیلنج ہوتا ہے، چاہے وہ میجورٹی جماعت میں لوگ ہوں یا ایک مائنورٹی میں لوگ ہوں، لیکن ساتھ مل کر کام کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ بٹ اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہم حکومت میں تو ہیں لیکن حکومت نہیں، میرا خیال ہے یہ تھوڑی غیر مناسب بات ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ذمہ داریوں کو بانٹنا ہے۔ آپ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے آپ کو بالکل کلیئرلی ایک بات کی کہ دیکھیں جو ہمارے اندر خامیاں نظر آ رہی ہیں یا جہاں پر پرابلمز نظر آ رہے ہیں، ان کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ایڈریس نہیں کریں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے تو کون کرے گا؟ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں اور ذمہ داریوں سے بری ہونے کا جو ایک کلچر ہے اس سے ہم خود کو آزاد کریں۔ بے شک میں کہتی ہوں کہ اگر آج حکومت میں تمام جماعتیں بیٹھی ہیں تو اگر اس حکومت کو کوئی بہتر ڈائریکشن لینی ہے تو اس میں تمام لوگ بیٹھ کر مدد کریں گے۔ وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ مختلف کور کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم کسی چیز کا حصہ نہیں ہے۔ بیوروکریسی کی جہاں تک بات آتی ہے، یقینی طور پر بیوروکریسی گزشتہ جو ہماری ایک تاریخ رہی ہے جس میں مستقل جمہوری حکومتوں کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، جمہوری حکومتوں پر قابض ہوئے ہیں کچھ قوتیں، ان کی وجہ سے بیوروکریسی مضبوط ہوئی ہے۔ اگر سسٹم چلتا رہے تو بیوروکریسی بھی ہم دیکھیں گے کہ اپنی پٹڑی پر رہے گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر پولیٹیکل اگر ورکر ہو، لیڈر ہو، پارٹی ہو، سب کو
मिलकर सोचने की जरूरत है, एंड वी ऑल शुड टेक द ब्लेम। शाजिया, यानी आसान अल्फाज में, शाजिया आसान अल्फाज में आप ये कह रही हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात हमने सुनी शाजिया, यानी यहाँ पर आप ये कहना चाह रही हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि आपके साथ इत्तेहादी जमात है, जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा होने की कोशिश कर रही है बजाय इसके कि आपके साथ निभाए चाहिए। मैं सिर्फ सामा एक बात पे एलैबोरेट करूंगी कि जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच थी, उसमें उन्होंने अखराजात के हवाले से 3-4 मरतबा बाकायदा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंडिचर कंट्रोल, ऑस्टेरिटी और यहाँ जो डेवलपमेंट के नॉन डेवलपमेंट के अखराजात हैं उनको फ्रीज कर दिया है, और अब जो आने वाले नॉन डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो पिछले साल के जितने ही किए जाएंगे। बेशक दिक्कत होगी, इन्फ्लेशन है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है। और मिनिस्टर्स की जो 10% डिक्रीज हुई है सैलरीज फेडरल लेवल पर, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मीटिंग्स हो रही हैं, कलेक्टिव विजडम अप्लाई हो रहा है। ये पहले कब हुआ है? पहले तो खर्चे होते रहे, मैं नहीं जाऊंगी माजी में, रहने दें उन बातों को, लेकिन एक में डेवलपमेंट साइड पर देखें, जहां नॉन डेवलपमेंट और बेजा अखराजात में कटौती आएगी तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नजर आएगा। 2007-8 का जो आखिरी फड़फड़ाता हुआ बजट था पिछली हुकूमत का, उसमें तकरीबन 5.8 बिलियन डेवलपमेंट की साइड पे था। आज की हुकूमत 115 बिलियन डेवलपमेंट पे रखती है, जो कि 2200% इजाफा है डेवलपमेंट पर। 2200% इजाफा है डेवलपमेंट और तरक्याती अखराजात में। शाजिया, बिल्कुल आपका नुक्ता नजर अब रखते हैं। सुफियान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इत्तेहादी हैं, आप लोग हुकूमत में शामिल हैं, बराबर का जब आपको हिस्सा दिया जा रहा है तो बराबर की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? उनका कहना यह है कि बहुत आसान होता है जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाना। इस वक्त ज़रूरत यह है कि आप साथ मिल के बैठें, उन्हीं मीटिंग्स में आप साथ मिल के बैठते हैं और जब बाहर आते हैं तो ये कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा तो हैं लेकिन हुकूमत नहीं।